طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کی لیڈرشپ میں اب مختلف گروپس بن چکے ہیں، ان میں تضاد پایا جاتا ہے. تو جو خبریں پہلے ایز اٹ از خان صاحب تک پہنچا کرتی تھی ان میں کسی حد تک اب اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ نہیں پہنچ پاتی. کہ خان کو باہر لانے کے لیے ان کی کتنے پرسنٹ کوشش ہے اور اپنے آپ کو چمکانے کے لیے کتنے پرسنٹ ہے؟ اگر حقیقت پوچھیں اور کارکنان کی بات، یعنی کہ جو رمز ہوتی ہے نا، جو کارکنان یا عام لوگ، کارکنان تو ان کو مانتے ہی نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، ایگزیکٹلی میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ کارکنان جو اس ٹائم کی موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں پچھلے دنوں کے کپڑے پھٹ گئے ہیں پاکٹ سے، فیصل جاوید کو لگی ہیں، مطلب اس طرح کی ایسا کیوں؟ بس ایسا یہ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو چمکانے کے لیے، یہ خود نہیں چاہتے کہ ورکر کے درمیان کھڑا ہونا اپنے آپ کو یہ پسند کیوں نہیں کرتے؟ یہ نہیں کرتے، یہ کریں گے بھی نہیں. یہ خان کو چھڑوانا ہی نہیں چاہتے. اگر خان کو چھڑوانا چاہیں، اگر خان کو چھڑوا لیں تو ان کی وقت، ان کی حیثیت، ان کی اوقات کیا رہ جائے گی؟ خان آپ کو پتہ ہے ایک برانڈ ہے پاکستان کا. فواد چودھری آ رہا ہے یا لایا جا رہا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ خود بتا دیں. فواد چودھری کی گفتگو، کیا فواد چودھری کو پیچھے کرنے کے لیے، شیر افضل مروت کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے کون لوگ ہیں؟ بس وہی لوگ ہیں جو سب کچھ کرتے ہیں. شیخ رشید کو ٹکٹ نہ دلانا کون لوگ ہیں؟ بالکل ایسا. یہ لیڈرشپ میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شیخ رشید کو نہیں، بلکہ کچھ لوگ تو الزامات لگاتے ہیں کہ پیسے لیے ہیں. ہم خیر پیسوں کی بات تو نہیں کرتے سر. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ورکر پسند کرتے ہیں. ورکر پسند کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جہاں کھڑے ہو جائیں تو 200-400 بندہ تو ویسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے. اور میڈیا پہ بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے جی. لیکن یہ ہے کہ خان سے ان کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ لابنگ کی گئی ہے. اور یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اندر میں شریار افریدی، شمدانہ گلزار، زرداج گل، علی محمد خان اور شاید خٹک اور اپنا کیا نام ہے اس کا، شیر افضل مروت. بالکل. کیا یہ اسی طرح یہ تو ایک پیج پہ ہیں جی. یہ ایک پیج پہ اگر آپ اس بات کی تہ میں جائیں نا، یہ وہ لوگ یہ آپس میں کیوں ٹسل کھا رہے ہیں سر؟ آپ نقوی صاحب مجھے کھل کے بتائیں. آپ پیپر اٹھا لیں، کوئی مسئلہ ہے تو. بس ٹسل میں اگر پیپر پہ لکھی ہوئی چیزیں پڑھوں گا نا تو پھر پروگرام کے بعد میں نہیں ہوں گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم مخفی انداز میں بات کر لیں. کہیں سے چیزیں نا فیڈ ہو رہی ہیں، نام لے کے الزام لگانا. میں حامد خان گروپ کی شیر افضل مروت گروپ سے لڑائی ہے. اچھا، حامد خان گروپ کی فواد چودھری کے ساتھ بھی لڑائی ہے. کل شعیب شاہین صاحب کہہ رہے تھے کہ فواد چودھری اتنا بڑا ماما نہ بنے. جب پارٹی جوائن کر رہا تھا تو آئی پی پی وہ کیا ہے، فواد چودھری گرفتار کیا گیا. جی ویڈیو بھی آپ کو میں دکھاؤں گا، آپ ضرور دیکھنا. جی. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں فواد چودھری کے ساتھ ظلم، زیادتی، بربریت نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، کیا اس کے بچے ذلیل نہیں ہوئے ہیں؟ نہیں، ظلم تو سب کے ساتھ ہوا ہے، یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ صرف فواد چودھری. کیا شیخ رشید کے ساتھ 72 سالہ ایج میں نہیں ہوا چلا کاٹنا یہ زیادتی نہیں ہے؟ ایسے ہی یہ وہ لوگ ہیں جو خان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ظاہری بات ہے کہ جب وہ رگڑا لگا. لیکن شیخ رشید ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر میں ان کا لکھا ہوا پڑھتا تو آج مجھے پورا پاکستان تھو کر رہا ہوتا. ایسے ہی جو وہ بات کہتے تھے کہ فواد چودھری لیڈرشپ میں تضاد یعنی کہ وہ کروا رہے ہیں. سر وہ وہاں بھی منہ چھپا کر بیٹھا. خان اس ٹائم فوکس کر رہا ہے کہ ہم میری پارٹی میں اتفاق رہے. لیکن فواد چودھری جس طرح کی باتیں کر رہا ہے، ابھی فواد آیا سواد آیا کہ ہم پڑھ رہے ہیں. جی جی. تو خواجہ آصف پچھلے کچھ عرصے سے وہ بس سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی والوں کی کتے والی اسمبلی میں یا کوئی میڈیا پہ کسی اگر جواب دے سکتا ہے خواجہ آصف یا نون لیگ کی، جس طرح وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے شتر بے مہار آتے ہیں، تو اگر کوئی انہیں جواب دے سکتا ہے تو وہ فواد ہے. اور وہ فواد سے بھاگتے ہیں، نہ کہ صرف یعنی کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس وقت بھاگ رہی ہے. آپ یہ فواد چودھری سے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، وہ سب بھاگتے ہیں. تو اس لیے فواد کا آنا کارکنان تو یہی چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ شیخ رشید واحد ایک ایسا انسان ہے کہ جس نے وفا کا علم لیا ہے. بالکل. اینڈ ٹائم تک اس نے کہا کہ میں اصلی ہوں اور نسلی ہوں. ایسے ہی. اگر شیخ رشید کی بات آج اسمبلی میں ہوتی بالکل تو کم از کم خواجہ آصف میں اتنی ہمت نہ ہوتی ہے. ایسے ہی یا فواد چودھری ہوتا تو ایسے ہی ہے. بالکل. تو بس یہ چیزیں ہیں اس میں اب. لیکن عمران خان کو نا ایک ایسا طریقہ کار وضع کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ جاتی ہے اب اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو. وائس آف پاکستان اردو ہمیشہ کی طرح حق اور سچ کی آواز لے کر چلا ہے. آج میرے ساتھ بڑی اہم شخصیت ہے تجزیہ کار حماد نقوی صاحب. میں ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں. اور آج کل سیاست کی گیم و گیمی
خاص کر جو پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑا ایک انتشار، خلقشار، اعلیٰ قیادت کے لوگوں کے آپس میں بڑے سخت جملے، سخت بیان. میں حماد صاحب سے پوچھتا ہوں، حماد صاحب ویلکم ٹو شو، تھینک یو. کیا سمجھتے ہیں عمران خان اس پوزیشن میں باہر دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان پوزیشن میرا خیال ہے کہ اتنی واضح نہیں ہے. جو بات آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کی لیڈرشپ میں اب مختلف گروپس بن چکے ہیں، ان میں تضاد پایا جاتا ہے، تو جو خبریں پہلے ایز اٹ از خان صاحب تک پہنچا کرتی تھی ان میں کسی حد تک اب اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ نہیں پہنچ پاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب خود یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہ ہو. یہ ظاہری بات ہے، یہ تو نواز شریف بھی چاہے گا، زرداری بھی چاہے گا، اسی طریقے سے عمران خان چاہتا ہے. لیکن کبھی اس سے پہلے ادوار میں جب لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو انہیں روزانہ کی بنیاد پہ 8-8 10-10 لوگ ملا کرتے تھے. اپنی مرضی کے لوگ پائے کھا سکتے تھے، اپنی مرضی سے وہ اے سی لگوا دیا کرتے تھے. لیکن اب جب عمران خان قید ہے تو اس پہ وہ یعنی کہ اس طرح کا یعنی کہ وہ الم میں، مصیبتوں میں، تکالیف میں مبتلا ہے کہ اب اس کا بیان نہیں آنے دیا جاتا. اس کو مکمل طور پہ اس پہ سختی ہے، پابندیاں ہیں. جیسا کہ شعیب شاہین نے کہا تھا کہ ایک کوئی حاضر سروس فلاں اڈیالہ جیل کا مالک بنا بیٹھا ہے. تو اس طریقے سے خان پہ پابندیاں ہیں، اس سے وہ خبریں نہیں ملتی. اور جب وہ آپ کو پتہ ملاقات ہوتی ہے، حماد نقوی صاحب ان کی یہ ٹاک پریس کانفرنس اسمبلی میں آواز اٹھانے سے خان باہر نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ خان کو باہر لانے کے لیے ان کی کتنے % کوشش ہے اور اپنے آپ کو چمکانے کے لیے کتنے % ہے؟ اگر حقیقت پوچھیں اور کارکنان کی بات، یعنی کہ جو رمز ہوتی ہے نا، جو کارکنان یا عام لوگ، کارکنان تو ان کو مانتے ہی نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، ایگزیکٹلی میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ کارکنان جو اس ٹائم کی موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں پچھلے دنوں جب عدت کیس کا فیصلہ آیا تو آپ بھی ادھر موجود تھے. عمر ایوب کو کیا نہیں پڑا، اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں پاکٹ سے، فیصل جاوید کو لگی ہیں. مطلب اس طرح کی ایسا کیوں؟ بس ایسا یہ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو چمکانے کے لیے، یہ خود نہیں چاہتے. ورکر کے درمیان کھڑا ہونا اپنے آپ کو یہ پسند کیوں نہیں کرتے؟ یہ نہیں کرتے، یہ کریں گے بھی نہیں. یہ خان کو چھڑوانا ہی نہیں چاہتے. اگر خان کو چھڑوانا چاہیں، اگر خان کو چھڑوا لیں تو ان کی وقت، ان کی حیثیت، ان کی اوقات کیا رہ جائے گی. خان آپ کو پتہ ایک برانڈ ہے پاکستان کا، آپ بھی مانیں گے، دنیا مانتی ہے، مخالفین بھی مانتے ہیں. لیکن اگر یہ خان کو چھٹوا لیں گے تو عمر ایوب کی کیا حیثیت. فواد چودھری آ رہا ہے، فواد چودھری آ رہا ہے یا لایا جا رہا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ خود بتا دیں. فواد چودھری کی گفتگو، کیا فواد چودھری کو پیچھے کرنے کے لیے، شیر افضل مروت کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے کون لوگ ہیں؟ بس وہی لوگ ہیں جو سب کچھ کرتے ہیں. شیخ رشید کو ٹکٹ نہ دلانا کون لوگ ہیں؟ بالکل ایسا. یہ لیڈرشپ میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شیخ رشید کو نہیں، بلکہ کچھ لوگ تو الزامات لگاتے ہیں کہ پیسے لیے ہیں. ہم خیر پیسوں کی بات تو نہیں کرتے سر. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ورکر پسند کرتے ہیں، ورکر پسند کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جہاں کھڑے ہو جائیں تو 200-400 بندہ تو ویسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے. اور میڈیا پہ بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے جی. لیکن یہ ہے کہ خان سے ان کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ لابنگ کی گئی ہے. اور یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اندر، میں ساری لیڈرشپ کی بات نہیں کروں گا، جن کا میں نے نام لیا ہے میں ان کے بھی خلوص پہ بات نہیں کروں گا. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ کور کمیٹی میں ایسے گھس بیٹھیے شامل ہو چکے ہوئے ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو نہ پھولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ اس کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کی ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہیں. شریار افریدی، شمدانہ گلزار، زرداج گل، علی محمد خان اور شاید خٹک اور اپنا کیا نام ہے اس کا، شیر افضل مروت. بالکل. کیا یہ اسی طرح، یہ تو ایک پیج پہ ہیں جی، یہ ایک پیج پہ جو لوگ ان کے مخالف ہیں یا برعکس ہیں کون لوگ ہیں؟ نام بتائیں ذرا. بس وہ مخالف آپ کو میں یہ ہے پرانی پارٹی کے لوگ. اگر آپ اس بات کی تہ میں جائیں نا، یہ وہ لوگ یہ آپس میں کیوں ٹسل کھا رہے ہیں سر؟ آپ نقوی صاحب مجھے کھل کے بتائیں. آپ پیپر اٹھا لیں، کوئی مسئلہ ہے تو. بس ٹسل میں اگر پیپر پہ لکھی ہوئی چیزیں پڑھوں گا نا تو پھر پروگرام کے بعد میں نہیں ہوں گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم مخفی انداز میں بات کر لیں. کہیں سے چیزیں نا فیڈ ہو رہی ہیں، نام لے کے الزام لگانا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. لیکن اس وقت پی ٹی آئی میں
ایک دھڑا نہیں ہے، دو دھڑے نہیں ہیں، 3-4. اب ہمارے دوست ہیں ایک گور سیال صاحب، وہ بات کر رہے تھے کہ حامد خان گروپ کی شیر افضل مروت گروپ سے لڑائی ہے. اچھا، حامد خان گروپ کی فواد چودھری کے ساتھ بھی لڑائی ہے. کل شعیب شاہین صاحب کہہ رہے تھے کہ فواد چودھری اتنا بڑا ماما نہ بنے، جب پارٹی جوائن کر رہا تھا تو آئی پی پی وہ کیا ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس کو جوائن کر رہا تھا تو یہ اب ماما مشکل وقت میں چھوڑ گیا اور پھر اس کے بھگوڑے کی مثال دی ہے، وہ بھاگے تھے جب. سر جس ٹائم فواد چودھری گرفتار کیا گیا، جی ویڈیو بھی آپ کو میں دکھاؤں گا، آپ ضرور دیکھنا. جی. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں فواد چودھری کے ساتھ ظلم، زیادتی، بربریت نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، کیا ظلم تو اس سب کے بچے ذلیل نہیں ہوئے ہیں؟ نہیں، ظلم تو سب کے ساتھ ہوا ہے، یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ صرف فواد چودھری کیا شیخ رشید کے ساتھ 72 سالہ ایج میں نہیں ہوا، چلا کاٹنا زیادتی نہیں ہے؟ ایسے ہی یہ وہ لوگ ہیں جو خان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ظاہری بات ہے کہ جب وہ رگڑا لگا. لیکن شیخ رشید ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر میں ان کا لکھا ہوا پڑھتا تو آج مجھے پورا پاکستان تھو کر رہا ہوتا. ایسے ہی جو وہ بات کہتے تھے کہ آپ بشرا بی بی کے بارے میں، لیکن یہ یہاں بے شک عزت بچائی ہے، لیکن ابھی یہ لگتا ہے کہ وہ فیڈ ہو رہے ہیں کہیں سے. فواد چودھری نے تو بات نہیں کی ہے کوئی ایسی جی. لیکن فواد چودھری لیڈرشپ میں تضاد یعنی کہ وہ کروا سر، وہ وہاں بھی منہ چھپا کر بیٹھا. خان اس ٹائم فوکس کر رہا ہے کہ ہم میری پارٹی میں اتفاق رہے، لیکن فواد چودھری جس طرح کی باتیں کر رہا ہے ابھی بالکل یعنی کہ فواد چودھری کے آنے سے پارٹی مضبوط ہوگی کہ کمزور ہوگی؟ میں حقیقی طور پہ بات کروں تو فواد چودھری اگر آئی، یہ کارکنان چاہتے ہیں کہ وہ آئے. آج بھی فواد آیا، سواد آیا کہ ہم پڑھ رہے ہیں. جی. تو خواجہ آصف پچھلے کچھ عرصے سے وہ بس سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی والوں کی کتے والی کرتا تھا اسمبلی کے فلور کے اوپر، لیکن اس کو پچھلے دنوں مفتی خیل صاحب نے جواب دیا ہے. اب اگر کوئی اسمبلی میں یا کوئی میڈیا پہ کسی اگر جواب دے سکتا ہے خواجہ آصف یا نون لیگ کی، جس طرح وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے شتر بے مہار آتے ہیں، تو اگر کوئی انہیں جواب دے سکتا ہے تو وہ فواد ہے. اور وہ فواد سے بھاگتے ہیں، نہ کہ صرف یعنی کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس وقت بھاگ رہی ہے. آپ یہ فواد چودھری سے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، وہ سب بھاگتے ہیں. تو اس لیے فواد کا آنا کارکنان تو یہی چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کے عنوان سے دیکھیں یا آپ ان کے یعنی کہ اگر یہ آ جاتا ہے تو شیر افضل مروت کہاں جائے گا؟ یہ آ جاتا ہے تو جو اس کو کیا شیر افضل مروت اور فواد کی آپس میں نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا ان کا دادا پوتا کہیں نہ کہیں ایک ہے سسٹم. تو یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ ہمارے انالسٹ کہہ رہے ہیں اور بڑے کھلے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں یکدم، ایون شیخ رشید پہ یہ الزام ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ شیخ رشید صاحب کے ساتھ رہے ہیں، آپ بتائیں کیا شیخ صاحب ان سے بے وفائی کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. دیکھیں جی، شیخ رشید واحد ایک ایسا انسان ہے کہ جس نے وفا کا علم لیا ہے. بالکل اینڈ ٹائم تک اس نے کہا کہ میں اصلی ہوں اور نسلی ہوں. ایسے ہی اگر شیخ رشید کی بات آج اسمبلی میں ہوتی بالکل تو کم از کم خواجہ آصف میں اتنی ہمت نہ ہوتی ہے، ایسے ہی یا فواد چودھری ہوتا تو ایسے ہی ہے. بالکل. تو بس یہ چیزیں ہیں اس میں. اب لیکن عمران خان کو نا ایک ایسا طریقہ کار وضع کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ جاتی ہے، اب شعیب شاہین جائے گا تو وہ ظاہری بات ہے وہ، یا رؤوف حسن جائے گا. رؤوف حسن اور فواد چودھری کا بیسیکلی اختلاف ہوا اور اس کے بعد گیم بڑھی ہے. اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر یہ لوگ جائیں گے تو یہ فواد چودھری کے حق میں کیسے بات ہوگی؟ تو ادھر علیمہ خان کو ایک ایسا کردار ادا کرنا چاہیے بالکل قائد کی، یعنی کہ عمران خان کی بہن ایسے بنے جیسے قائد اعظم کی فاطمہ جناح تھیں، اور ان کی اپنی یعنی کہ پارٹی کو بچانے کے لیے. باقی آپ کیا سمجھتے ہیں بیرسر گور سے چیئرمین شپ لے کر علیمہ خان خود اپنے پاس رکھ لے، کیا ورکر بھی اور پارٹی کے اندر جو اختلاف یا دوریاں ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی ہیں؟ خان کبھی نہیں کرے گا. وجہ خان موروثی سیاست کے خلاف ہے. اگر وہ ایک دفعہ خان ختم ہو گیا تو پی ٹی آئی ختم. ظاہری بات ہے، خان ختم تو پی ٹی آئی ختم، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پھر بنے گے ورکر، پی ٹی آئی پی بنے گی، پاکستان کیا کرے گا؟ بس یہ سوچنا چاہیے، خان کو سوچنا چاہیے. یہ آپ کے اور ہمارے سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ عوام کے سوچنے کی بات نہیں ہے. یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو چلاتے ہیں، پاکستان کے لائل ہیں، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی بہن کا ہونا ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس طرف نہیں جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اس کی بہن کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. علیمہ خان آئیں گی، چیزوں کو ٹیکل کر لیں گے. علیمہ خان غیر سیاسی خاتون ہے، آپ خود سمجھتے ہیں، لیکن وہ جس شخص کی بہن ہے تو وہ ایک اچھی یعنی کہ بات کر جاتی ہیں، سیاسی بات کر جاتی ہیں، بہت اچھا بول جاتی ہیں. تو اس لیے
ان کو اس موقع پہ بے شک نہ دیں وہ، لیکن ان کو اپنا فوکل پرسن مقرر کر کے کسی بھی طریقے سے ان تضادات سے نکلا جائے. اس وقت شیر افضل مروت یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک تقریر کی ہے، میں ذکر بھی نہیں کر سکتا اس تقریر کا. اس کے بعد یہاں شعیب شاہین صاحب ماما بول رہے ہیں. فواد چودھری کیا بات کر رہا ہے؟ فواد چودھری اس وقت پارٹی میں نہیں ہے، یہ آپ نے پھر بات ذہن میں رکھنی ہے، لیکن کارکنان کی آواز وہ لگتا ہے، کیونکہ وہ بات عمران خان کی رہائی کی کر رہا ہے، بھلے وہ کہیں سے فیڈ ہو کے کر رہا ہے، تو اس سے یہ تضاد پھیل رہا ہے. علیمہ خان کو فوری طور پہ آنا چاہیے اس معاملے میں، یعنی کہ لیکن خان کی اپروول سے، اور اس چیز کو ٹیکل کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. اگر لیٹس سپوز فواد چودھری آنا بھی چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیا طریقہ کار ہے آنے کا؟ ایسے ہوا میں ٹویٹ کرتے کرتے آ جائے گا؟ کیا طریقہ کار ہے؟ ظاہر بات ہے خان کو ملاقات کرے گا، ملاقات کرے، وہاں سے اپروول لے، بے شک وہ جو منکر نکیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے موجودگی میں کرے. نقوی صاحب یہ مجھے بتائیے جی شارٹ آخری سوال میرا، کیا سمجھتے ہیں اگر خان اپنے ورکروں کو کال دے دے؟ خان تو نہیں کال دے رہے ہیں نا، کال تو ایسے ہی خان نہیں دے رہا، خان کی کال تو نہیں، بالکل ایسے. کیا خان کال دے دے تو ورکر کسی اپنے متعلقہ اپنے علاقے کی کسی لیڈر کا انتظار کرے گا؟ کسی صورت نہیں کریں گے. لیڈر کی کیا، میں کہتا ہوں ٹکے کی اوقات نہیں ہے. خان کے سامنے اگر کوئی بات کرتا ہے کہ وہ لیڈر ہے، ابھی بھی یہ جو لاکھوں ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، وہ آپ ایسے سمجھیں خان کے نام پہ لوگ ان کو جوتے بھی نہیں ماریں گے اگر یہ خان سے بے وفائی کریں گے. ابھی چیزیں سامنے نہیں آ رہی، جس دن چیزیں سامنے آنے لگی یقین کریں کہ یہ کسی قسم کا یعنی کہ بیریئر نہیں ہوگا. خان کے لیے عوام پلٹے گی. وہ جو پہلے ملین مارچ بولے گئے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے مارچ رہ جائیں گے. یہ ایک ایسا مارچ ہوگا، اگر خان کی آواز آ گئی، خان کی بہن نے آ کے بول دیا، دو چار اور یعنی کہ مستند ذرائع سے پتہ چل گیا کہ خان چار ایز دن آئے، کنٹینر کیا، یہ لوہے کی تاریں لگا لیں، بھاڑ لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، ان پہ بارود چلا دیں، عوام نہیں رکے گی. عوام میں کہتا ہوں اپنے آپ کو پیش کر کے، اپنا لہو پیش کر کے بھی پہنچنے کی کوشش کرے گی. نقوی صاحب تھینک یو. میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بڑا زبردست انہوں نے آخری سوال کی ہے کہ ورکر خان کا ویٹ کر رہے ہیں، علیمہ خان، عمران خان اگر جیل سے کال دے دے، ورکر کسی کا انتظار نہیں کرے گا. اگلا پروگرام میں سیال غور کے ساتھ کروں گا، اس کا آپ انتظار کیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے.